فرام پرسپیکٹو ٹیچرس، جیسا کہ آپ لوگوں کو اس کمپین سے پہلے بتایا گیا تھا کہ اب آپ لوگوں نے اپنے تمام چیک لسٹ اور کلسٹر جو ہیں وہ ایک NEOC کی ایپ کے تھرو آپ لوگوں نے اس میں اپنی ڈیٹا فیڈ کرنا ہے اور وہی آپ نے شیئر کرنی ہے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کو ایک لنک شیئر کیا گیا تھا اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے NEOC کی وہ ایپ اپنے پاس انسٹال کر لی ہوگی۔ یہ ایپ اینڈرائڈ پر بھی چل سکتی ہے اور آئی فون پر، دونوں پر اویلیبل ہوگی۔ آپ وہاں سے اس کو انسٹال کریں گے۔ جب آپ اس ایپ کو انسٹال کریں گے، اوپن کریں گے فرسٹ ٹائم، تو یہ آپ سے ای میل ایڈریس اور پاسورڈ مانگے گا۔ ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا اپنا ای میل ایڈریس اور پاسورڈ ہے جو کہ گروپ میں شیئر کر دیا گیا ہے۔ آپ لوگ اپنا ای میل ایڈریس اور پاسورڈ انٹر کریں گے اور لاگ ان ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ اس ایپ کا جو ورژن آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے وہ 1.0.2 ورژن ہے۔ یہی ورژن آپ انسٹال کریں گے تو اس سے ہی آپ کا ڈیٹا ڈیش بورڈ پر شو ہوگا، ادروائز وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو انسٹال کرتے وقت اس کا ورژن 1.0.2 آپ لازمی انشور کریں کہ وہ انسٹال کر رہے ہیں۔ اس کا آپ کو نیچے مونوگرام بھی نظر آ رہا ہے، لوگو نظر آ رہا ہے، تو اس طرح کا وہ لوگو ساتھ آئے گا۔ فرسٹ ٹائم آپ اس کو جب لاگ ان ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو ظاہری ہے کہ انٹرنیٹ کنیکشن یا ڈیٹا ضرورت پڑے گا۔ اس کے بعد جب آپ اس پاسورڈ لاگ ان کو اپنے پاس سیو کر لیں گے تو دوبارہ پھر آپ کو اس میں کسی قسم کی انٹری کرنے کے لیے، اس کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو کوئی دوسرا فارم نیٹ ضرورت نہیں پڑے گا۔ لیکن جب آپ کوئی فارم سینڈ کریں گے، شیئر کریں گے، تو اس کے لیے آپ کو پھر انٹرنیٹ کنیکشن اور یا نیٹ چاہیے ہوگا۔ تو جب آپ فیلڈ میں ہیں، فیلڈ میں اگر آپ کی انٹرنیٹ سروس نہیں ہے، موبائل سروس نہیں ہے، تو اس موبائل سروس کے بغیر بھی یہ آپ کا یہ جو ڈیٹا ہے وہ اس میں سیو ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو سیو کرتے جائیں گے اور جب آپ شام کو واپس آئیں کسی جگہ پر جہاں پر نیٹ ورک کنیکشن آپ کو اویلیبل ہو، تو آپ شام کریں، دن کو جہاں پر بھی جیسے بھی آپ کو کنیکشن آتا ہے، آپ کے پاس ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے، تو آپ فوراً آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اس کو وہاں سے جتنے فارم اس وقت تک آپ کے ہوئے ہیں وہ آپ اس کو سینڈ کر دیں، تاکہ آپ کا UC کا ڈیٹا اور ڈیش بورڈ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتا رہے۔ جیسے ہی آپ کو فارم ایک دفعہ لاگ ان ہوں گے تو آپ کے پاس یہ 4 قسم کے مختلف آپشن آئیں گے، جس میں فل بلینک فارم ہے، ایڈٹ سیو فارم ہے، سینڈ کمپلیٹ فارم ہے اور ویو سینڈ فارم ہے۔ فل بلینک فارم آپ نے کوئی بھی چیک لسٹ فل کرنی ہے، چاہے اس میں آپ کے پاس جیسے آپ ہارڈ فارم فل کرتے تھے، کلسٹر سے ٹیم مانیٹرنگ فارم ہے، فکس سائٹ مانیٹرنگ فارم ہے، ٹرازن ٹیم مانیٹرنگ فارم ہے، سپروائزر فارم ہے، تو اس میں سے کوئی بھی فارم آپ نے فل کرنا ہے تو وہ آپ فل اب بلینک فارم میں جائیں گے۔ آپ نے پہلے سے کوئی فارم فل کیوں ہے، اس کو سیو کیا اپنے پاس، اور اس میں کسی قسم کی کچھ چینجز آپ نے کرنی ہے تو وہ ایڈٹ سیو فارم میں چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے جو فارم سیو کیے ہوئے ہیں ان کو آپ نے سینڈ کرنا ہے تو وہ سینڈ کمپلیٹ فارم میں جائیں گے، اور جو فارم آپ نے سیو کیے ہیں اس میں جو فارم سینڈ کرنے ہیں وہ آپ وہاں سے فارورڈ کر دیں گے۔ جیسے آپ یہاں سے سینڈ کریں گے فارم تو وہ جو نیشنل EOC ہے وہاں پر ان کے ڈیش بورڈ پر آپ کا ڈیٹا اپلوڈ ہو جائے گا، اور جو فارم آپ نے بھیجے ہوئے ہیں وہ فارم آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ویو سینڈ فارم پہ چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں ایک دفعہ جو فارم آپ نے شیئر کر دیا، سینڈ کر دیا ہے، اس میں پھر آپ کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے فارم سینڈ کرنے سے پہلے آپ فارم کو ایک دفعہ دیکھ لیں، اس میں کوئی کریکشن ہے، کوئی چینجز کرنی ہے تو آپ وہ کر کے اس کو سیو کر کے تب آپ اس کو شیئر کریں۔ تو ہم سب سے پہلے آتے ہیں پہلا بلینک فارم پر۔ تو بلینک فارم میں ہمارے پاس جو انٹر کمپین کے لیے آپشن ہے
وہ ICM ہاؤس ہولڈ کلسٹر ہے, سپروائزر مانیٹرنگ فارم ہے, ٹیم مانیٹرنگ, فکس سائٹ مانیٹرنگ, ٹرانزٹ پوائنٹ, اور پوسٹ کمپین کے لیے PCM ہاؤس ہولڈ کلسٹر اور مارکیٹ سروے اور اسپاٹ سروے. تو انٹرا کمپین میں آپ نے وہی جیسے ہارڈ فارم میں آپ کلسٹر فل کرتے تھے, چیک لسٹ سیم وہی چیک لسٹ ہے, اس میں کوئی نئی چینجز نہیں ہے, وہی کوشچنس ہیں جس کو آپ پہلے ہارڈ فارم میں کرتے تھے, اب آپ اس کو اس طرح آن لائن اس ایپ کے تھرو کریں گے. ہم ICM ہاؤس ہولڈ کلسٹر پر آ گئے, اس کو کلک کیا تو ہمارے پاس پہلا کوشچن وہ ایسا ہی ایکٹیویٹی پوچھتا ہے. جو کمپین ہے تو ہماری NID ستمبر ہے, تو ہم اس NID ستمبر پہ کلک کریں گے, اور یہاں سے ہم اسکرین کو لیفٹ سائڈ پہ اس کو سلائڈ کریں گے, سویپ کریں گے, تو وہ آپ کے پاس نیکسٹ کوشچن آ جائے گا. یہاں پر TTM اپنا نام لکھے گا اور اس کو اس طرح اسکرین کو لیفٹ سائڈ پہ سلائڈ کر دے گا. ڈیزگنیشن ہے تو TTMs کے لیے یہاں پر جو آپشن آتا ہے وہ تحصیل کمپلین سپورٹ پرسن TTSP کا آئے گا. اس کو آپ سلیکٹ کریں گے اور اس طرح اسکرین کو لیفٹ سائڈ پہ آپ اس کو سلائڈ کر دیں گے. WHO کے TTMs ہیں تو یہ پارٹنر آرگنائزیشن ہے, یہاں پر اس کو سلیکٹ کر کے آپ نیکسٹ اگلے پیج پہ چلے جائیں گے. آپ نے واپس جانا ہے پچھلے پیج پر, تو رائٹ سائڈ پہ آپ اسکرین کو اپنے سلائڈ کریں گے تو آپ کا اس سے پچھلا پیج آتا جائے گا, اور آگے جانے کے لیے آپ نے لیفٹ سائڈ پر اپنی اسکرین کو موو کرنا ہے. TTM نے اپنا نام لکھا, اس کے بعد کمپین ایکٹیویٹی آ گئی اور ڈیزگنیشن TTM کا آ گیا, پارٹنر آرگنائزیشن آ گئی. اس کے بعد اب کہ کس صوبے سے, تو اپنا صوبہ سلیکٹ کیا KP, اپنا ڈسٹرکٹ سلیکٹ کیا, اور پھر تحصیل, جس تحصیل میں آپ کی UC ہے, جس UC میں آپ کام کر رہے ہیں وہ تحصیل آپ کی آ جائے گی, اور اس طرح اسکرین کو آپ لیفٹ سائڈ پہ سلائڈ کرتے جائیں گے تو اگلا کوشچن آتے جائیں گے, اگلا پیج آپ کے پاس اوپن ہوتا جائے گا. UC سلیکٹ کی, اب آپ کے پاس کوشچن آ گیا جی از دس کلسٹر بینگ کمپلیٹڈ ان CBV ایریاز, تو ڈسٹرکٹ ہری پور میں کوئی بھی CBV ایریا نہیں ہے تو آپ اس کو نو کر دیں گے. انٹر دی نیم آف ولیج, ولیج کا نام لکھیں گے, یہاں پر آپ لوگ نے کام ہاؤس کلسٹر لینا ہے. پاپولیشن ٹائپ HRMP ہے یا نان HRMP, تو وہ اپنا ٹائپ سلیکٹ کرنی ہے, کس ٹائپ کا جہاں سے کلسٹر لے رہے ہیں, کون سی پاپولیشن وہ آپ کے پاس ہے. انٹر دا نیم آف ہیڈ انچارج, جس کی ٹیم کا کلسٹر آپ لے رہے ہیں. انٹر ٹیم نمبر, جس ٹیم کا کلسٹر آپ لے رہے ہیں. ڈے آف ورک, کس دن کا کام ہے وہ آپ نے مینشن کیا, اور اس کے بعد آپ نیکسٹ پیج پہ چلے گئے. یاد رکھیں اگر آپ نے کوئی بھی آپشن بلینک چھوڑا, اس میں آپ نے اس کو آنسر نہ دیا, خالی ہوا, تو آپ کی اسکرین آگے نہیں جائے گی, بلکہ وہ والا کوشچن جو ہے اس میں آنسر وہ ریڈ ہو جائے گا. اور ریکوائرڈ ایٹم کا مینس یہ ہے کہ آپ نے اس میں کچھ نہ کچھ انٹری لازمی کرنی ہے. جب ہم انٹری کریں گے تو بھی آپ آگے جا سکیں گے, نہیں تو آپ آگے نہیں جا سکیں گے. اب آپ کے پاس کلسٹر انفارمیشن آ گئی ہاؤس وائز, تو پہلے گھر کے لیے ہاؤس 1 آپ کو جائیں گے. نمبر آف ہاؤس ہولڈ نمبر بیسڈ آن ٹیم چارٹنگ, جو ٹیم کی چارٹنگ ہے اس بیس پر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس چارٹنگ پہ ہاؤس نمبر کون سا بنتا ہے. یہ وہی سمپل آپ کا کلسٹر ہے جو آپ کا ہارڈ فارم میں آپ لیتے تھے. گھر کے سربراہ کا نام آپ لکھیں گے اور نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں گے. ٹوٹل نمبر آف چلڈرن بٹوین 0 to 11 months living in the household, 1 سال سے چھوٹے بچے اس گھر میں کتنے رہتے ہیں. ٹوٹل نمبر آف چلڈرن بٹوین 0 to 11 months ویکسینیٹڈ بائی ریکال, جو بندہ آپ کو اس گھر کا بندہ آپ کو آنسر دے رہا ہے جس سے آپ انٹرویو لے رہے ہیں, تو اس سے پوچھیں گے کہ آپ کے 2 بچوں میں سے کتنے بچے جو ہیں جو کہ ویکسینیٹ ہوئے ہیں. یہ ریکال پر آپ نے اس کو پوچھ کر آپ نے یہاں پر لکھ دیا. پھر اگلا کوشچن آپ کا وہی کوشچن ہے کہ آپ لوگ کے ٹوٹل نمبر آف چلڈرن بٹوین 12 to 59 months لیونگ ان دا ہاؤس ہولڈ, اس گھر میں 1 سال سے لے کر 5 سال تک کے کتنے بچے رہتے ہیں, ان کی تعداد آپ نے اس سے پوچھی اور یہاں پر مینشن کر دی. نیکسٹ کوشچن, ٹوٹل نمبر آف چلڈرن بٹوین 12 to 59 months ویکسینیٹڈ بائی ریکال, پھر آپ نے پوچھا کہ ان
3 بچوں میں سے کتنے بچے ویکسینیٹ ہوئے ہیں. تو اس نے جو آنسر دیا اس نے آپ نے لکھ دیا اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے 3 کو لیفٹ سائڈ پہ سلائڈ کرنا ہے. اب آپ کے پاس جو مس بچے بنتے ہیں تو مس بچے ہمارے پاس اس کے مطابق ایک بچہ ہمارا ہے جو ویکسینیٹ نہیں ہوا, اس کی آپ نے ریزن لکھنی ہے. تو آپ کے پاس ٹیم ڈیڈ ناٹ وزٹ دا ہاؤس, نو ٹیم وزٹ بٹ مس ویکسینیٹنگ دا چائلڈ, ٹھیک ہے. ناٹ ایٹ دا ہوم, چائلڈ واز اوے, این اے بچہ, ریفیوزل اور ریزن فار ریفیوزل, ٹھیک ہے. تو ان میں سے جو بھی آپشن آپ کے پاس آتا ہے آپ وہاں پر وہ تعداد لکھیں گے. اب آپ اس میں یاد رکھیں کہ اگر آپ کا جو آپ نے انٹری کی ہے وہ غلط ہوئی تو یہ آگے نہیں جائے گا, بلکہ ریکوائرڈ ایٹم اور وہ تمام چیزیں وہ بار بار پوچھے گا کہ آپ نے اس کو فیل نہیں کیا ہوا, اور آپ اس کو لازمی طور پر فیل کریں گے. جہاں پر ڈیٹا نہیں چاہیے وہاں پر آپ این اے لکھیں, اس کو 0 لکھیں, کچھ نہ کچھ انٹریز لازمی طور پر آپ کریں گے تب وہ آگے جائے گی. یہاں پر یاد رکھیں کہ آپ کے جو بچے مس ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی اس کی ریزن ہے اس بچے کا نام, اس بچے کی جینڈر, اس بچے کا ایج, اور اگر اس کے والد کا فون نمبر مل سکتا ہے تو وہ آپ اس میں لازمی طور پر یہاں پر مینشن کریں گے. تو یہ دیکھیں یہاں ہمارے پاس جو ٹوٹل مس بچے تھے وہ 1 تھا, اور یہاں پر جب ہم نے اس کو انٹری کی تو 1 چلڈرن ہم نے ٹیم ودر بٹ مس چائلڈ میں ڈال دیا اور 1 بچہ ہم نے این اے میں ڈال دیا, تو وہ اس سے آگے نہیں جائے گا. تو آپ اس کو کریکشن کریں گے, اس کو ٹھیک کریں گے, تو پھر آپ اگلے کوشچن پر جا سکیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی بچہ مس نہیں بنتا, جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پر اب کوئی بچہ مس نہیں بن رہا, 2 چھوٹے تھے دونوں ویکسینیٹ ہو چکے تھے, 3 بچے چھوٹے تھے تینوں ویکسینیٹ ہو چکے تھے, تو وہ ریزن فار مس والا پیج ہی نہیں آئے گا, وہ آپ سے پوچھے گا ہی نہیں کہ جو مس ہے اس کا ریزن لکھیں. اس کے بعد گیسٹ چلڈرن ان دا ہاؤس ہولڈ ریکال کر کے مہمان بچوں کا پوچھیں گے, اور پھر ان کو مہمان بچوں کو میں سے کہ جتنے بچے ویکسینیٹڈ ہیں ان کی تعداد لکھیں گے اور نیکسٹ پیج پر جائیں گے. ٹوٹل نمبر آف چلڈرن سین بائی دا مانیٹر 0 to 59 months. اب آپ نے اگلا اسٹیپ وہی ہے کہ آپ نے بچے دیکھنے ہیں گھر میں, تو آپ ان سے کہیں گے کہ جو بچے چھوٹے بچے 5 سال سے بچے آپ چھوٹے ہیں ان بچوں کو آپ باہر لے کر آئیں. آپ ان کو دیکھا فنگر مارک دیکھیں, تو جتنے بچے وہ باہر لے کر آتے ہیں ان کی تعداد لکھیں گے. ٹوٹل نمبر آف چلڈرن 0 to 59 ود فنگر مارک, ان میں سے کتنے بچوں کے فنگر مارک موجود تھے وہ تعداد لکھیں گے. ڈور مارکنگ چیک کریں گے کہ وہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے. روٹین نمبر آف روٹین ای پی آئی ڈوزز فار انڈر 2 years. اب یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو کوشچن ہے اس کوشچن میں آپ لوگوں نے اس گھر میں 2 سال سے چھوٹے جو بچے ہیں اگر اس میں جو 0 ڈوز ہیں کوئی ہے تو اس کا آپ نے یہاں پر نمبر لکھنا ہے 1 2 3. اگر کوئی بچہ 0 ڈوز نہیں ہے, سب کو روٹین کے ای پی آئی ڈوزز ملی ہوئی ہیں, تو آپ یہاں پر 0 لکھ دیں گے. اگر اس 2 سال سے چھوٹا ایک بچہ ہے اس گھر میں جس کو بی سی جی نہیں لگی اور اس کا اے پی آئی کارڈ نہیں بنا ہوا, تو آپ یہاں پر 1 لکھ دیں گے. اگر 2 بچے ایسے 2 لکھ دیں گے, لیکن اگر کوئی بچہ نہیں ہے تو یہاں پر آپ 0 لکھیں گے. آپ بچوں کی تعداد لکھنی ہے جو کہ 0 ڈوز ہے, ادروائز یہاں پر 0 ہی آئے گا. انٹر نمبر آف چلڈرن ویکسینیٹڈ بائی مانیٹر, اگر مانیٹر نے کوئی بچہ ویکسینیٹ کیا ہے
تو اس کی تعداد یہاں پر آ جائے گی. اگر نہیں کیا تو 0 لکھیں. اور اس کے بعد آپ نیکسٹ جائیں گے تو آپ کا پہلا پیج جو ہے, پہلا ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس طرح آپ نے سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ, سکس, سیونتھ ہاؤس ہولڈ تک انٹریز کرنی ہے. دوبارہ آپ کو باقی ڈیٹیل نہیں پوچھے گا, وہ جسٹ وہ اسٹارٹ کرے گا ہاؤس ہولڈ چیکنگ والی کوشچن سے. تو آپ نے اس طرح اس میں انٹریز کرتے جانا ہے. اور آپ لوگ اینڈ میں جب 7 ہاؤس ہولڈ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو وہ اس کے بعد آپ نے اس فارم کو سیو کرنا ہے. فارم کا ایک نام آپ انٹر کریں گے, وہ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سیو کریں گے اور اس کو پھر آپ نے اپلوڈ کس طرح کرنا ہوگا. تھینک یو.